السلام علیکم کہ روزے میں ہم لوگ سحری کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو یہ بیان سننے آج کل تو سحری تو کیا کچھ لوگ ولیمہ ہی کھاتے ہیں صبح کو بھی. ضرور شیئر کریں. تو پہلے اس بیان کو سنتے ہیں. چلیے لیکن یہ جو سحری ہے یہ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ راز کی بات ہے. یہ راز پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. قرآن نے کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے. کبھی قرآن پڑھیے گا. اور پہلی امتوں پر کیسے فرض تھے بھائی روزے؟ ان کے ہاں سحری نہیں تھی. پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی. کیسے روزہ رکھا جاتا تھا پتہ ہے؟ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد افطاری ہوتی تھی. افطاری میں جتنا کھا لیا پی لیا ٹہل لیے پھر کھا لیا. جیسے ہی کسی روزے دار نے 10 منٹ کے لیے لیٹا، اگر کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا دوسرا روزہ شروع. یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر 24 گھنٹے بعد سحری میں روزہ کھلتا تھا دوبارہ. افطاری میں سحری نہیں تھی. افطار کر لیا، افطار کر کے جیسے ہم لوگ بیٹھے کھانا وانا کھایا، اگر کوئی لیٹ گیا 10 منٹ اس کی آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع. ہماری امت میں بھی وہی روزے ملے تھے. ابتدا میں جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کر دیے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے. آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد کہیے صلی اللہ، زور سے ذرا درود شریف صلی اللہ. ہاں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، اللہ نے 2 بڑی نعمتیں دی مدینہ میں پہنچتے ان کو. نبی علیہ السلام کو 2 بڑی نعمتیں. کون سی 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی؟ پہلی تو نعمت یہ عطا فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں، اللہ کریم کا حکم ہو گیا کہ میرے پیارے محبوب اب اپنا چہرہ فلسطین میں بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. کعبہ اللہ کا گھر تو صدیوں سے ہے لیکن ہمارا قبلہ نہیں تھا. یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے تحفے میں دیا کہ یہ جو میرا گھر ہے مکے میں کعبہ، اس کو میں آپ کی وجہ سے قبلے کا درجہ دے رہا ہوں. اب آپ بیت المقدس کی بجائے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر لیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں. یہ جو آج پوری دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں، جا کے اللہ کی نعمتیں لوٹتے ہیں، مزے لیتے ہیں، مکہ المکرمہ میں اللہ کی رحمتیں دیکھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ منورہ میں. وہ مسجد موجود ہے وہاں جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آج سے آپ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے، اپنا رخ بدل لیجیے آپ. یہ پہلی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد. دوسری، ایک صحابی تھے جناب قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب روزے تو وہی چل رہے تھے پہلی امتوں والے، سارا دن اونٹ چراتے تھے، شام کو گھر پہنچے، بیوی کہتی ابھی تو افطاری تیار نہیں ہوئی، کھانا تیار نہیں ہوا، کچھ میں ذرا سامان اکٹھا کر رہی ہوں. تو قیس کہتے کوئی بات نہیں. وہ آرام کرنے کی نیت سے ذرا ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے. جب تک کھانا تیار ہوا یہ خراٹے لے رہے تھے تو ان کی بیوی نے جگایا، کہنے لگی سریمہ ہلاکت ہو گئی، آج تو بہت برا ہوا. مطلب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا تمہارا. ظہر کی نماز پڑھنے گئے، گر گئے بے ہوش ہو کے. نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا دی. مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں. اگر وہی والا روزہ ملتا تو عشاء کے بعد جہاں آنکھ لگتی دوسرا روزہ شروع تھا. عشاء کے بعد اپنی ازواج کے پاس نہیں جا سکتے تھے. ایک صحابی ہیں وہ چلے گئے، بہت قریب تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے.
اس حدیث میں نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے ہیں. ایک صحابی ہیں بڑے غریب تھے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کفارہ ہو گیا, ابھی روزے کے اندر تو کر نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی. فرمایا کوئی بات نہیں, اب 70 لوگوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ میں تو خود بڑا غریب ہوں, میں کہاں سے کھلاؤں گا. فرمایا اچھا بیٹھ جائے یہاں میرے پاس. بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوریں لے کے آئے صدقے کی. فرمایا یہ لے, آ گیا, انتظام اللہ نے کر دیا, جا لے جا کے مدینہ کے غریبوں کو جا کے بیٹھ دے. تو اس نے آگے پتا کیا کہا, یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے, آپ مجھے ہی دے دیجیے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو یہ انعام دے رہے ہیں مدینہ المنورہ میں. اللہ کریم نے, یہ اللہ نے فضل فرمایا نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پر کہ آپ کی امت کو اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کے سورج نکلنے تک یہ جو رات کے پہر ہوں گے, یہ جو مرضی کھائیں پیئیں, اپنی بیویوں کے پاس جائیں, سحری تک ان کو اجازت ہے کہ جس انداز میں مرضی حلال چیزیں جو ہیں یہ کھا پی سکتے ہیں. ورنہ پہلی امتوں کے پاس سحری جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ موجود نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اور آج جب اتنی بڑی نعمتیں مل گئی, پہلی امتیں تو چلو دیکھو کس طرح روزہ رکھتی ہوں گی بڑی قربانیوں کے ساتھ, اور آج ہم لوگ, ابھی کل پرسوں ہم لوگ آ رہے تھے سڑک سے راستے سے, تو ایک صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے گئے, 2 گھنٹے مسئلے پوچھتے رہے, تو وہاں چوراہے میں جا کے چھولے کلچے والے سے لے کے پانی پی رہا, ساتھ میں کلچے کھا رہا. الحمدللہ. کل ایک کشمیری مسلمان بیڑی پیتا ہوا جا رہا, میں سوچا یہاں تو مسلمان ہے نہیں. پرسوں ایک سفیر صاحب تھے, وہ تھا تو ملا جی, کوئی مولوی تو تھا نہیں, پتہ نہیں بہار سے آیا تھا, یو پی سے آیا تھا, وہ لگا ہوا وہاں گرنے کا رس پی رہا. میری گاڑیاں موڑی نا, تو میں کہا یار غیر مسلم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں محافظ, ہو گیا یار حضرت جی وہ دیکھو فلانا بندہ جوس پی رہا. اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کم ہیں تو جس طرح مرضی رمضان کا مذاق اڑائیں. ارے مسلمانوں کی وجہ سے روزہ تھوڑی رکھنا ہے, روزہ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیارے محمد علیہ السلام یہ جو روزہ خالص میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اور جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں, پھر وہ اس جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے. آپ نے کیا سوچا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ صبح کو تو نیت کی آپ نے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے. ایسا بیمار جس کی بیماری میں یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر اس کو ادویات نہیں دی جائیں گی تو یہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا بوڑھا آدمی, ایسی بوڑھی عورت جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو گئی اور دن بدن بیمار ہو رہے ہیں, جن سے خدشہ ہے کہ یہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتے, ان کو قرآن نے کہا کہ تم فدیہ دے سکتے ہو. ہٹے کٹے بڑھیا بندے جن کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں, اور پھر روزہ رکھیں تو نماز نہ پڑھیں. روزے کا اور نماز بالکل جڑی ہوئی چیزیں, 3 چیزیں اس مہینے میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پہلا روزہ, دوسرا نماز, تیسرا قرآن. یہ تینوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے رمضان مبارک کے اندر. نہ نماز چھوڑ سکتا ہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ سکتا ہے. کئی نماز تراویح پڑھتے ہیں, پیچھے گفتگو کرتے رہتے ہیں, بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو تب جائیں گے. اللہ کے بندے, آپ اندازہ یہ لگائیے کہ مسجد میں زور سے قرآن پڑھنا منع کیا گیا عام آدمی کو کہ بھی آہستہ پڑھو, تاکہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کو سننے والے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, آپ کو مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود جانتے ہوں گے, ہمارے گھروں میں, دکانوں میں, فیکٹریوں میں کبھی ریکارڈنگ میں قرآن شریف لگا کے نہیں چلایا جاتا. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ ہمارے ہاں پوری دنیا میں مسلمان ریکارڈنگ لگا کے قرآن پاک کی اپنی دکان پہ, فیکٹری میں چلاتے نہیں ہیں کبھی. کیوں؟
یہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ سنایا جائے گا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے۔ ادھر امام تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، ادھر پیچھے تم پیسے گپے مار رہے ہو، پتہ نہیں کہ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں کھڑے ہو سکتے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں اسلام کو، کوئی منت کر کے نہیں تمہیں لایا گیا مسجد تک۔ اپنے آپ کو گنہگار کرنا ڈبل، یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا۔ ارے لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے، اللہ کو تو پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ تو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں، کئی روزہ ہی نہیں رکھتے، افطاریاں کرواتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارا گھر دیکھ لو، آؤ ہمارے افطاری ہے، دعوت ہے جی، روزانہ افطاریوں کا میلہ لگ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، کبھی افطاری کے ساتھ نماز مغرب کی بھی کوئی پابندی کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ اور مغرب کے فوراً بعد جو لوگ افطار کرنے آ رہے ہیں یہ تراویح میں بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ سننا بہت ہی ضروری ہے، اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی رمضان میں ادا کی جائیں گی کہ نہیں؟ کہ سارے ہی رنگ ڈھنگ ہم وہ اپنائیں گے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ رمضان پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھا جائے۔ تو اتنا زیادہ کھا رہے ہیں سحری میں، کئی تو اتنا کھا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے اٹھنے کے بعد اپنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بھی ڈکار آ رہے ہیں، کیا کریں، اب کدھر جائیں تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ کم کھائیے، رمضان زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے۔ رمضان اپنے آپ کو نیکی کے اندر ڈھالنے کا نام، رمضان اچھا انسان بننے کا نام، رمضان غریبوں کی مدد کرنے کا نام۔ جو رمضان تو صرف کھانا کھانے کا نام ہے کہ بھی ہم کتنا زیادہ کھا سکتے ہیں، نہیں بھائی، دوسروں کو کھلانے کا نام رمضان المبارک بھی ہے۔